ہوتا. اللہ تعالیٰ نے کہا کیا یہ چاہتے ہیں کہ سورہ بقرہ کی آیت سنا رہا ہوں کہ فرشتوں کے پر لگا کے بادل پہ آ کے بیٹھ جاؤں اور تم دیکھ لو سارا کچھ. پھر کیا فائدہ تمہارے ماننے کا؟ پھر تو تم نہ مان کے دکھاؤ. آپ کو خالی ایک بچے کا ہی پتا ہو اس نے کب مرنا ہے, چھوڑے اپنا ہے, کسی کا بھی ہو, جاننے والا ہو, بس آپ اس کے ساتھ کریں گے کیا؟ What will you do? How will you spend the next second? Forget the next day or the next year. اس سال کی پلاننگ, اگلا سیکنڈ کیسے گزاریں گے اس کے ساتھ؟ ایک دفعہ نا ذرا غور سے سمجھ لیں. سوال یہ ہے کہ ہمیں پرانا یہ جو اللہ کا وعدہ ہے جو اللہ نے کہا ہے قرآن پاک میں کہ یاد کرو بنی آدم کو انہوں نے اکٹھا کیا, وعدہ کیا کہ میں ہی تمہارا رب ہوں, پھر تمہیں بھیجا تھا. تو یہ وعدہ کیوں نہیں یاد؟ یہ بڑا دہریوں کا بھی, ایتھیسٹ کا بھی بڑا ایک پرانا, یہ جب سے قرآن پاک کی آیت آئی ہے تب سے یہ جو ہے نا سوال بار بار آتا ہے ہمیں. اس سوال کو ذرا سا زیادہ گہرائی میں جانے کی ضرورت نہیں. اس کامن سینس تھنگ, بس تھوڑا اپرچر جو ہے نا بڑھانا پڑتا ہے ذہن کا. تو ابھی بڑھا دیتا ہوں اس میں کون سی بڑی سائنس ہے. امیجن کریں کہ آپ کو سب پتا ہوتا, زیادہ نہ بھی پتا ہوتا تو اتنا پتا ہوتا کہ آگے اور پیچھے کیا ہونا ہے. سوچیں ذرا, اللہ تعالیٰ نے کہا ہے نا خبیر کی جو صفت ہے, اللہ تعالیٰ کو سب پتا ہے, پہلے کا بھی بعد کا بھی. سمجھ لیں کہ ہمیں بھی پتا ہوتا. آپ کو خالی ایک تھوڑا سا انڈیکیٹر دیتا ہوں. آپ کو یہ پتا ہو کہ آپ نے کب مرنا ہے, آپ کے پیاروں نے کب مرنا ہے, آپ کے بچوں نے, بیویوں نے کب مرنا ہے, آپ کے اماں ابا نے کب فوت ہونا ہے. خالی یہی پتا ہو اور آپ اس وقت دنیا میں ڈالتے جائیں. سوچیں آپ کی سائیکالوجی کس طریقے سے مینیفیسٹ کرے گی, اپنا اظہار کرے گی. آپ کو خالی یہ پتا ہو کہ آپ کس نے مرنا ہے, بس ایک خبر آپ کو. باقی کے الخبیر چھوڑیں آپ. الخبیر کی جو طاقت ہے نا میرے رب, وہ چھوڑیں آپ. خالی ایک انسان کی چھوٹی سی اوقات کے اندر یہ والا ہے, یہ جو صفت ہے نا, اس کا بس ہلکی سی رمق آ جائے کہ آگے کیا ہونا ہے, میں نے کب مرنا ہے, میرے گھر والوں نے کب مرنا ہے. اب کیا کریں گے پھر؟ میں آپ کو بتا نہیں سکتا ہوں کہ یہ جو وائٹ واش کر کے نا دنیا میں اللہ تعالیٰ بھیجتے ہیں, یہ اس باڈی کی ریکوائرمنٹ ہے, اس روح کی, اس نفسیات کی, اس پورے پروسیس کی ریکوائرمنٹ ہے کہ زیرو سے ریسیٹ کر کے بھیجا جائے. اوکے, اسی لیے علم حاصل کرنا کتنا بڑا تحفہ بن جاتا ہے, کتنا بڑا ایسٹ ہے علم جو ہے. وہ اس الخبیر کی صفت کو کمپلیمنٹ کرتی ہے ہمارے اندر, جو اللہ نے اپنا سگنیچر ڈالا نا, اپنی فطرہ پہ بنایا ہمیں. تو آپ خالی وہ جو ہم ڈیمانڈ کریں ہمیں وہ سب چیزیں یاد آ جائیں, اور شکر کریں کہ نہیں یاد آتی. نشانیاں ڈھونڈیں, یہی انٹلیکچوئلزم آف اسلام ہے. کسی اور دین نے اتنی بلیٹنٹ انٹلیکچوئلزم کی ڈیمانڈ نہیں رکھی جتنی قرآن پاک نے بار بار کہا کہ سوچتے کیوں نہیں ہو, عقل کیوں نہیں کرتے ہو, دیکھتے کیوں نہیں نشانیوں پہ نشانیاں, ہزاروں بھی نہیں, لاکھوں بھی نہیں, کروڑوں نشانیاں, دیکھنے والے کے لیے اربوں نشانیاں. آسمان میں دیکھ, اپنے اندر دیکھ, ادھر ادھر نگاہ دوڑا, انسانوں کا تم دیکھ, انسانوں کا ارتقا دیکھ, لوگ ہو رہا پہلے جو ہوتا ہے وہ دیکھ, سب نشانیاں دیکھ اور خود سمجھ. نیا ڈیٹا جنریٹ کر, پرانے ڈیٹا کو دیکھ. 0.10 زیرو کے بعد, ڈیسیمل کے بعد زیرو لگا کے 1% آپ کو بتایا کہ خالی اتنی سی خبر میں آپ کو دے دوں تو آپ کے ساتھ کیا ہونا ہے پھر. سو انڈرسٹینڈ, اٹس جسٹ اے کامن سینس تھنگ. گھنٹوں لاکھوں کی تعداد سے گھنٹوں اس بارے میں سوچ بچار کی گئی ہے. بڑے بڑے مفکرین نے, میرے ایک استاد تھے, وہ ایک پورا جو ہے نا کلاس کا پیریڈ وہ اسی بات کے اوپر رکھتے رہتے کہ ذرا یہ غرور تو تمہارا توڑوں گا. اور ہم بحث مباحثے کرتے ہوئے تھے. پیور بوائز, ہر قسم کی ایروگینس ہوتی ہے ایک سوال کرنے والے میں, مگر ایک سمجھنے والے میں عاجزی آ جاتی. جو سمجھنے والے کی عاجزی ہے نا, وہ ریکوائرڈ ہے مسلمان ہونے کے لیے کہ یہ تو مسئلہ ہے. اللہ تعالیٰ کہی جا رہا ہے نا, افلا یعقلون. اور یہ پاکستان میں کیا سلوگن لگایا ہے, اسلام میں عقل نہیں نقل ہے. اس کے کسی مولوی سے ہر ایک کو یہ جملہ یاد کرا رہا تھا, قرآن پاک میں عقل ہے اور پاکستان میں نقل ہے. سوچیں, اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں افلا یعقلون, عقل کیوں نہیں کرتے, یہ نہیں کریں گے عقل, اندھے ہوئے میں. اور پاکستان میں ہمیں ٹریننگ دی رہتی ہے اسلام میں عقل نہیں نقل ہے. پوچھیں کسی بھی داڑھی والے مفتی صاحب سے کہ سر اسلام میں عقل ہے کہ نقل ہے؟ نقل ہے. اور وہ فقہ کی مسائل کی جو لڑی ہے اس کے اندر وہ کہنے کی کوشش کرتے, اپنی اتنی عقل نہیں تھی کہ وہ پورے کے پورے قرآن پاک کے اندر بھی
انہوں نے عقل کا عنصر ہی نکال دیا. اتنی سی عقل کریں آپ, باقی سارے چلیں عقل وقت کے ساتھ کرتے رہیں گے. کہ یہ گفٹ جو ہے نا غیب کے اندر سے ڈھونڈنا ہے ہم نے نشانیوں کے تھرو کہ وعدہ کب ہوا تھا. ہم نے نشانیوں کے تھرو خود سمجھنا ہے کہ یہ وعدہ کب ہوا تھا. اگر یہ والی سلیٹ کے اوپر سب کچھ لکھا ہوا ہم لے کے آتے, اگلا قدم نہ اٹھا سکتے. سوچیں, آپ کو خالی ایک بچے کا ہی پتا اس نے کب مرنا ہے, چھوڑیں اپنا ہے کسی کا بھی ہو, جاننے والا ہو, بس آپ اس کے ساتھ کریں گے کیا؟ What will you do? How will you spend the next second? Forget the next day or the next year. اس سال کی پلاننگ, اگلا سیکنڈ کیسے گزاریں گے اس کے ساتھ؟ آپ اس کو ملین سے ملٹیپلائی کریں گے, آپ کا اپنا ہی بچہ ہو تو آپ کے ساتھ ہوگا کیا؟ آپ یہ سوچیں کہ آپ کو اپنی موت کا دن پتہ چل جائے, آپ کیا پلاننگ کریں گے؟ تو it's not میں آپ کیا بتاؤں میرے رب کی ربوبیت, کیا بتاؤں میرے اللہ کی الوہیت کہ کس طریقے سے پورا نظام کائنات کا چل رہا ہے, اس کو سب پتا ہے. ہم اپنی اوقات کا اندازہ نہیں ہے. ہم اتنی چھوٹی سی مخلوق ہے, اتنی چھوٹی سی کہ وہ بتانے کے لیے بھی الفاظ نہیں کہ ہم کتنی بے اوقات قسم کی مخلوق ہے. اور ہماری باتیں سنیں اور ہمارے تخیل کی رفتار دیکھیں اور ہمارے تخیل کی جرت دیکھیں کہ ہم کیا سوچنے کی کوشش کرتے ہیں. ایک بس سمجھ کی ضرورت ہے, کھینچ کے نیچے لے کے آتے زمین پہ اپنی اوقات کو, یہ رکھ اپنے پاس, شکر کر کے اللہ نے وہ چیز نہیں بتائی جو نہیں بتائی, شکر کر کے غیب کا ٹیسٹ آیا تیرے پہ. غور سے سمجھیں اس بات کو کہ یہ ڈھونڈنا ہے, وہ وعدہ ہے, اللہ نے کہہ دیا ہے ڈھونڈنے, ہاں ملے گا, ملا ہے لوگوں کو, ہاں ملا ہے لوگوں کو, میں جانتا ہوں نا ان کو ملا ہے. ملنا ہے تو پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے پھر میں وہ بتا نہیں سکتا ہوں کہ انسان کی کیفیت کیا ہوتی. So understand how big of a question it is, how arrogant of a statement it is کہ ہمیں پہلے دینا چاہیے تھا, ورنہ کیا فائدہ. آپ کو سب کچھ ہی پتا ہوتا. اللہ تعالیٰ نے کہا کیا یہ چاہتے ہیں کہ سورہ بقرہ کی آیت سنا رہا ہوں کہ فرشتوں کے پر لگا کے بادل پہ آ کے بیٹھ جاؤں اور تم دیکھ لو سارا کچھ, پھر کیا فائدہ تمہارے ماننے کا؟ پھر تو تم نہ مان کے دکھاؤ ذرا, پھر تمہاری کیا اوقات کہ تم نہ مانو. So it's a very simple math. It's not a complicated math. Okay, so I'm not going to go in too much detail. اس کے لیے علامہ اقبال کی تفکر کی ضرورت نہیں ہے. It's a common sense thing. It's not a matter of tasawwuf. It's a matter of basic math. Okay, so let's not play gods in this tiny little planet of tiny little creatures.